औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाजरीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह 43 अबवाब पढ़ लिए हैं। पिछले बाब में हमने हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या पढ़ा था कि जब उनकी कौम ने इस्लाम नहीं लाया तो फिर वो दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आज का उन्वान है मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का बाब। इसका उन्वान है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। नाज़रीन, उनका ये हाल देखकर हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमे दोस्त मुझ पर गालिब आ गई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह कौमे दोस्त को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर अपने लोगों में गए। उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें साथ लेकर मदीना आए। नाजरीन, उस वक्त तक ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए उहद और ग़ज़वाए खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हज़रत तुफ़ैल बिन उमरो दूसी के साथ 70 या 80 घरानों के लोग थे। उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। चूँकि ये लोग वहाँ ग़ज़वा खैबर के वक्त पहुँचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। ताइफ के सफ़र के बाद मेराज का वाक़या पेश आया, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको भेजा। वो आपको मस्जिद हराम ले गए, फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात मुदर्रज झैल हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुज़र हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? तो आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो है ये तैबा यानी मदीना मुनव्वरा है और यहीं आपकी हिजरत गाह है, यानी आप मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ तो उसका हर कदम जहाँ तक नज़र जाती वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकत अदा की तो उन्होंने बताया आपने मदेन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदेन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के
بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی میں مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اتر کر نماز ادا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، راہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر سے شروع ہو جاتا، غرض انہیں ذرا بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے۔ ناظرین ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کی طرح اور اونٹوں کی طرح چڑھ رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل
شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ ناظرین، آج کا باب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔